نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے قصاص مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس شخص کو معاف کر دیا جائے مقتول کے ورثہ کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو چاہیے کہ اس سے مطالبہ کیا جائے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ دیت کی ادائیگی کرے اچھے طریقے سے، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، ورحمت، اور مہربانی ہے کہ اللہ نے قتل کے بدلے تمہیں دیت کا بھی اختیار دیا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو شخص تلاش کرے گا اس کے بعد کوئی راستہ، فلہ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ نے ہم سب کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کہ مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض ہے، یعنی اگر تمہارے کسی آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تو تم قاضی وقت کے پاس اپنا معاملہ لے کر جاؤ تاکہ تمہارے لیے فیصلہ ہو، اور فیصلے کے بعد تمہارا جو آدمی قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، یعنی خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے بلکہ قاضی کے پاس جایا جائے۔ قرآن نے اصول بتایا، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر غلام کسی آزاد کو قتل کر دے تو وہ غلام کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے کہ غلام تو ادنا درجے کا انسان ہے، ہم آزاد کو قتل کریں گے۔ یا عورت کسی کو قتل کر دیتی تو وہ عورت کو قتل نہ کرتے بلکہ اس قبیلے کے مرد کو قتل کرتے۔ تو اسلام نے مساوات بتلایا کہ جو جس کو قتل کرے گا قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو۔ لیکن آگے دو راستے بتائے، ایک یہ بتایا فمن عفی لہ من اخی، اگر وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی مقتول کے ورثہ اگر اس کو معاف کر دیں تو تب بھی انہیں اختیار ہے۔ پہلی شریعتوں میں معافی نہیں تھی، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک ہی حکم تھا کہ جو قتل کرے اسے قصاص میں قتل کیا جاتا تھا، معافی نہیں تھی، دیت نہیں تھی۔ لیکن اس شریعت میں بڑی آسانی ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ اس سے کوئی دیت لینا چاہیں تو دیت لے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس کے آگے دو ٹکڑے فرمائے۔ ایک مصرے میں کہا فاتباع بالمعروف، چاہیے کہ مقتول کے ورثہ دستور کے مطابق اس سے مطالبہ کرے، یعنی اچھے طریقے سے اس سے پیسے مانگیں دیت کے، لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ نہ کریں، اس کی بےزتی نہ کریں، اسے ذلیل نہ کریں۔ اور دوسری طرف اللہ نے قاتل کو کہا واداء الیہ باحسان، تم بھی مال ادا کرو اچھے طریقے سے کہ دیکھو تمہاری جان بچ گئی، تمہیں تو قتل کیا جاتا تھا لیکن اللہ نے حکم رکھا کہ اگر دیت پہ وہ صلح کرے تو تم آسانی کے ساتھ انہیں دیت دے دو، تو مطالبہ دیت کا رکھا بھلائی کے مطابق۔ اللہ نے کہا تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، ورحمت، اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو اس کے بعد تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کس طرح تجاوز کرے؟ اب تجاوز کا یہ مطلب یہاں پر ہے کہ اگر ایک آدمی پہلے اس نے مقتول قاتل کو معاف کر دیا، پھر اگر تجاوز کرے دیت لینے کے بعد اس کو قتل کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہاں پر اس نے کہا میں دیت دوں گا، پھر اگر وہ دیت نہیں دیتا تو اس کے لیے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ دیت دے دے۔